بہرحال اصولی طور پر سورۃ فاتحہ کے اندر الوہیت کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور یہ ان 4 مسائل میں سے ہیں: اللہ کی توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، جن کے لیے اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائی اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ نے اس مسئلے کے لیے مبعوث فرمائے ہیں۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ مائدۃ القرآن، یہ قرآن کریم کا ایک دسترخوان ہے۔ دسترخوان پر وہ تمام کھانے چنے ہوتے ہیں جو آگے پتیلوں میں، ہانڈیوں میں، دیگوں میں رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ تمام علوم جو قرآن کریم میں ہیں ان کا اجمال یا خلاصہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ سورۃ بقرہ اصولاً 8 مسئلوں کے بیان میں ہے۔ 4 کو مقاصد کہتے ہیں اور 4 کو لواحق کہتے ہیں۔ 4 مقاصد جیسے توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت۔ 4 لواحق ہے جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم اور آداب۔ ابتدائی 100 آیات میں حق تعالی شانہ کی توحید کا بیان ہے، اور اس کے بعد 76 آیات میں رسالت کا بیان ہے رد شبہات کی شکل میں، اور پھر جہاد کا مسئلہ ہے۔ مجاہد کے 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں، 5 اعتقادی اور 5 عملی، کہ جس کو آپ دشمن کے مقابلے میں لڑانا چاہتے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ لڑ سکے۔ سب سے پہلے مجاہد کی تربیت ہو، فوج اور پولیس کی ٹریننگ ہو۔ ٹریننگ کے لیے اول اعتقادی پختگی اور پھر عملی پختگی، 5 معتقدات اور 5 عملیات بیان ہوئی ہے۔ لیس البر ان تولوا سے شروع ہے۔ اس کے بعد ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے 4 قوانین ہیں۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے کہ کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ کتب علیکم الوصیہ ان ترک خیرا، اگر مال کسی کا رہ گیا ہے تو اس کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو۔ دوسرا قاعدہ کتب علیکم الصیام، روزے رکھو تاکہ افسران، ملک کے ذمہ داران تکلیف اور مشقتوں کے عادی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند ڈالروں کے لیے اپنا اسلامی رشتہ بیچ ڈالے، ملک کا سودا نہ کرے لالچ میں آ کے۔ چوتھا قانون لا تاکلوا اموالکم بینکم وتدلوا بها علی الحکام، رشوت نہیں کھاؤ، اپنی حلال مزدوری کھاؤ، جتنا حلال بنتا ہے اتنا لو، زیادہ کی کوشش نہ کرو۔ یہ 4 اصول ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے۔ 18 فروعی احکام ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، رضاعت ہے، ایلا ہے، عدت ہے، 18 کے قریب احکام فروعی
رعایا کو درست رکھنے کے لیے 18 ضابطے ہیں. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو خرچ کر لو. کیوں؟ کافر بڑے ظالم ہیں. اگر تم نے انفاق میں کمی کی تو کافر غالب آ جائے گا اور تیرا سارا مال چھین لے گا، تیری عزت لوٹ لے گا. مال خرچ کرنے کے فوائد: ایک جماعت منظم ہو جائے گی اور دوسرے افراد مضبوط ہو جائیں گے، تنظیم اور آداب. اور اخیر میں خلاصہ اور پھر دعا: فانصرنا علی القوم الکافرین. ابتدائی 100 آیات کے ضمن میں توحید کے مضمون کے ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق ہے کہ موحد داعی اللہ اس کے اخلاق بہترین ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف زبان پر توحید ہو اور باقی اعمال گول مول ہو. تہذیب الاخلاق. اور آپ قرآن کو دیکھیں گے کیسے سچ کا حکم دے رہا ہے، جھوٹے کو کیسے ڈانٹ رہا ہے، دوگلے کو کیسے برباد کر رہا ہے، اور اچھے اعمال اور برے اعمال کے درمیان کیسا زبردست موازنہ کرتے ہیں. بے ادبی کرنے والے ابلیس کو کیسے لعنتی کر رہا ہے. اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے نتیجے میں توبہ کس طرح قبول فرماتے ہیں. سورت کا موضوع ہے العبادۃ المخلصہ للہ جل وعلا. العبادۃ المخلصہ للہ جل وعلا. اور یہ سورت کے اندر 4 جگہ بیان ہوا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایک. ان الہکم الہ واحد، 2. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 3. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، 4. سورت بڑھ گئی نا، بہت بڑی سورت ہے، تو دعوی سورت کو بھی پھیلا دیا اس میں. سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی صداقت ہے جو مثبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، اور ایمان و اعمال کی تفصیل ہے. کافرین کی مذمت ہے، منافقین کی 10 نشانیاں ہیں اور 2 مثالیں ہیں. دان نمبر 10 بدماشان منافق، دان نمبر 10 بدماشان. اور پھر دعوی سورت ہے اور اس پر تفریح ہے 3 طریقے سے. اول نعم و نقم کی شکل میں، ثانیاً ذکر آدم کی شکل میں، ثالثاً حکایات ستہ کی شکل میں. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اتنے دور سے آئے ہو، ایسے بیٹھے ہو پہلی لائن میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسی کو تو سبق کہتے ہیں کہ آدمی متوجہ ہو جائے، تھوڑا خوفزدہ بھی ہو جائے. اول ذکر نعم و نقم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فبشرہم، خوشخبریاں ہیں. پھر دوزخ کی تذکرے ہیں، اور پھر ذکر آدم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ حکایات ستہ، بما امثلہ کے اور توضیحات کے. سورت میں خطابات خاصہ 3 ہیں. یا بنی اسرائیل، نعم مجملہ 5 بیان ہوئی. پھر یا بنی اسرائیل نعم مفصلہ 8 بیان ہوئی. پھر یا بنی اسرائیل نعم مدللہ، تاریخ کعبہ، تاریخ ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ بیان ہوئی. جب پہلا حصہ مکمل ہوا 100 آیات، تو رسالت کا آغاز ہو گیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات تھے،
وہ شبہات 7 مفصل اور 15 مجمل ہیں. ان کے جوابات. کسی دعوے کو ثابت کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو جو شک شبہ ہے اس کو زائل کرے، دوسرا یہ کہ اس کے مدائح کر لے، اس کی ضرورت بیان کر لے. دونوں طریقے قرآن کریم نے اس جگہ استعمال کیے. وہ کہتے تھے کہ ہم جانتے نہیں، فرمایا نبذ کتاب اللہ فریق منہم، انہوں نے کتاب کو پس پش ڈالا ہے، سب موجود ہے. وہ کہتے تھے یہ کیسے پیغمبر ہے، یہ جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، داؤد و سلیمان جادوگر تھے. فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت وہ جادوگر ہرگز نہیں تھے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے. ان پر جادو کا الزام تم جیسے کافروں کا ہے. آپ کو بھی یہی بات کہیں گے، آپ ایسے استاد سے پڑھتے ہیں جو وطروں کے بعد نفل نہیں مانتے. اب تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی نہیں مانتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. تو آپ کا رنگ زرد ہو جائے گا. آپ کو جواب تو آتا نہیں قرآن سے کہ وہ دین کا منقاد ہے. یہی اعتراضات جو آج آپ پر ہیں یہی صحابہ پہ ہوئے ہیں، لیکن جواب دینے والا اللہ ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اسلام کی تربیت اور اس کی حمایت مقصود تھی. ہر داعی اللہ پر اعتراضات ہوں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے سب لوگ حضرت حضرت کریں گے. حضرت حضرت تو اس وقت جب تک آپ نے کام شروع نہیں کیا ہے. جب آپ کے کام کی برکت آگے بڑھے گی تو پھر دشمن بھی پیدا ہوں گے. دشمن 3 قسم کے ہوں گے. ایک وہ جو واقعی دشمن ہے جیسے اسلام کے دشمن، دوسرے وہ جو آپ سے حسد کریں گے، قرانا ہم اثر، تیسرے وہ جاہل جو بے قدر ہے، آپ کی بات نہیں سمجھتا. آپ نے ایک بات کہی انہوں نے دوسری سمجھ لی.